پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کرتے ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب سے. ظہیر صاحب، آپ نے ہماری باتیں دوبارہ بڑی پیشنس سے سنی. ذرا یہ تو بتائیے گا، اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا ہو، ہماری اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا ہو، تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی؟ جی ظہیر صاحب. ظہیر صاحب کیا لائن پر ہیں؟ Let me bring the question back into the studio. اپنی ذمہ داری کا تعین کریں ذرا. آج میرا مسئلہ حل کریں. طلعت صاحب، ایک ذمہ داری ہے ریاست کی، امن و امان، بنیادی ذمہ داری نا، اور بھی ہیں. کوئی خارجی انفلوئنس جو ہے اس کو روک دینا چاہیے. کیسے یہاں سے لوگ سعودی عرب سے گائیڈنس لیتے ہیں اور کیسے لوگ ایران سے گائیڈنس لیتے ہیں؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے. ہم پاکستانی ہیں، جو میرا پڑوسی جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو بریلوی، اس کا اور میرا مسئلہ ملک میں امن و امان کا ہے، مہنگائی کا ہے اور معاشرے میں امن کا ہے. تو ہم مسئلہ تو ہمارا مشترک ہے، ہمیں خود حل کرنا چاہیے، آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہو اور سنی ہو اور وہابی ہو اور بریلوی ہو اور پھر اس پہ جماعتیں بھی بنائی جائیں اور پھر یہ توقع بھی رکھی جائے کہ کوئی کشمکش نہیں پیدا ہوگی؟ میں اور یہ ایک جماعت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جماعت تو عامت المسلمین کی ہوتی ہے. فرقے کی بنیاد پر جماعت کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ فلاں امام جو نہایت محترم ہے ان کی پیروی کی جائے. یہ تو دیکھیے، آپ ایک شروع میں تھوڑا سا جب خلاف ورزی، چھوٹی سی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، انسان غلطی سے تباہ نہیں ہوتا، غلطی پر اصرار سے تباہ ہوتا ہے. اس پہ ہمیں گفتگو ذرا کھل کے کرنی چاہیے. کہاں سے انفلوئنس اس کا آ رہا ہے؟ دیکھیے، جب آپ راستہ دے دیتے ہیں نا، جب ایک دفعہ چوہا سوراخ کر دیتا ہے نہر میں، تو پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے، بند ٹوٹ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ریاست کی ذمہ داری ہے غیر ملکی انفلوئنس کو روک دے. تو نقوی صاحب، آپ قائد ملت جعفریہ کیوں ہیں؟ آپ ایک اوور آل امبریلا پارٹی کا حصہ کیوں نہیں؟ میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پراکسی وار کہہ کر یا ایران و سعودی کا نام لے کر ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی. صحیح ہے. غیر پارلیمانی لفظ ہوگا. ہم کیا بیچ رہے ہیں اس ملک کے؟ ہم ایک ملک ہے، ایٹمی قوت ہیں، ہمارے پاس تمام ادارے، وسائل، ذرائع موجود ہیں. آج تک ہم نہیں بتا سکے کہ ایران کیا کر رہا ہے اور ایران کون ہے جو ایران سے یہاں مدد لے رہے ہیں، اس کی پچ پہ کھیل رہے ہیں. کون ہے سعودی عرب سے مدد لے رہے ہیں؟ یہ باتیں ہیں اپنی جان چھڑانے کی. کون ہے ان کی پشت پر؟ میں کہتا ہوں وہ جو ایران اور سعودی کے حوالے سے کام کرنے والے یہاں تھے نا، وہ لپٹ چکے. یہاں کوئی نہیں ہے اس وقت صورتحال. میں دعوے سے کہتا ہوں اور واضح کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. وہ ایک وقت تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا. اب ان کی سروسز کسی اور کو دے دی گئی ہیں اور وہ کوئی اور سلسلہ ہے جو ہو رہا ہے. بیرونی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے؟ جی بیرونی فنڈنگ ہوگی. واضح کریں آپ بیرونی فنڈنگ کو. ان کی منہ پہ کالک لگائیں جو بیرونی فنڈنگ. ہر 1.5 فرلانگ کے اوپر جو ایک اتنی بڑا مدرسہ بن جاتا ہے. اصل مسئلے سے بات ہٹ جائے گی. بات ہٹ جائے گی. اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی دیر سے جو کچھ ہو رہا ہے. میرا سوال ہے، خود سے ریاست پر سوال ہے کہ میرے عزیز مارے گئے اس میں عاشورہ کراچی میں اور سانہ اربعین میں، لاہور میں، کراچی میں، فلاں میں، اور دوسرے بھی میرے بھائی ہیں تمام. مجھے پاکستان نے، مجھے ریاست نے ضمانت دی تھی کہ میں تمہارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کروں گی. کہاں ہے وہ پاکستان؟ مجھے آج تک انصاف نہیں ملا. مجھے آج تک کوئی قاتل جو ہے وہ تختہ دار پہ نہیں لٹکایا گیا. کہیں کسی گرفتار ہوتے ہیں، کہاں گرفتار ہیں؟ کہاں گئے وہ جو گرفتار؟ اگر آپ تعداد گنے تو اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ آدھا پاکستان تو گرفتار ہو چکا ہے. وہ کہاں گئے اور ان پہ کہاں مقدمہ چلا اور کہاں سلسلہ ہوا؟ اس بات اتنے طاقتور کیسے ہوئے؟ اس کے اوپر میں دوسری بات کرتا ہوں. جہاں تک قائد ملت جعفریہ کی بات ہے، یہ میرا تعارف ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس کا میں ملت کو ملت ابراہیمی سمجھتا ہوں. میں امت مسلمہ کا حصہ ہوں. ان ہذی امتکم امتا مسلمہ. مجھے میرا راستہ روکا گیا. میں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا نام بدل کر تحریک جعفریہ رکھا. تحریک جعفریہ سے نام بدل کر تحریک اسلامی رکھا. جب یہ تینوں راستے میرے روک دیے گئے تو میں نے اپنے ٹائٹل کو قائد ملت جعفریہ اپنے تشخص کے لیے استعمال کیا. ورنہ میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتا ہوں. ناظرین، ہم یہ بات تو آگے لے کے چلیں گے. بات ہم یہیں پہ نہیں چھوڑنا چاہتے، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن میں ایک پورا سیشن اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں اسی معاملے کو جو آپ نے اٹھایا، اور انتہائی اہم بات ہے. ظہیر صاحب سے ہم بات کا آغاز کریں گے. آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن
بہترین گزرے, ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان سے سیکھیں اور عملی طور پر اپنے اعمال کے اندر تبدیلی بھی لائیں ان کی روشنی میں اپنی استطاعت کے مطابق. کل جب ہم آپ کے ساتھ ملیں گے یہی پینلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, اسپیسیفک سوال ان سے پوچھیں گے کرنا کیا ہے. لوگ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں اور بحث کو آدھا چھوڑ دیتے ہیں, ادھورا نہیں چھوڑیں گے. کرنا کیا ہے, پرسکرپشنز ہمیں دیجئے گا جو قابل عمل بھی ہوں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی پینل کے ساتھ. اللہ حافظ. سٹارٹ کریں.